کئی نبی ایسے ہیں 1.25 میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا پردادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی. 23 برس. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے. اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا، اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی. تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے
اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہوئی جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحی، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم. ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا. وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحی، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دوں، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں؟ تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا، بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے. دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا. اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا. اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا، وہاں میں نے یہ کیا. اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں. والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے. آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے. پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے. ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح. الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟
میں نے تمہیں ٹھکانے دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔